بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سبق یاد ہے بھائی؟ عبارت النص اور اشارت النص۔ یہاں انہوں نے تعریف عبارت النص کی ہے یا حکم کی ہے؟ حکم کی تعریف کی ہے۔ عبارت النص کی تعریف ایک اصول شاشی کے محشی نے کی ہے۔ عبارت النص کہتے ہیں نظم یثبت بہ حکم، نظم یثبت بہ حکم سیق الکلام لاجلہ۔ ایسا نظم لفظ جس کے ذریعے سے حکم کو ثابت کیا جاتا ہے، نظم یثبت بہ حکم جس سے ایسا حکم ثابت کیا جاتا ہے، سیق الکلام لاجلہ جس کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے۔ یہ اصول شاشی کے محشی نے کی ہے۔ ایک تعریف کی ہے صاحب منار نے کی ہے، نور الانوار کے ماتن نے کی ہے۔ نور الانوار کے ماتن صاحب منار نے جو تعریف کی ہے عبارت النص کی، ما اثبت الحکم بصیغتہ مع سوق الکلام لاجلہ، مع سوق الکلام لہ، ما اثبت الحکم بصیغتہ مع سوق الکلام لہ، ما اثبت الحکم بصیغتہ مع سوق الکلام لہ۔ ما سے مراد وہی نظم ہے، نظم اثبت الحکم بصیغتہ، ایسا نظم اور لفظ ہے جو اپنے صیغے سے حکم کو ثابت کرتا ہے، مع سوق الکلام لہ، اس کے لیے کلام کے چلائے جانے کے ساتھ۔ یہ عبارت النص کی تعریف۔ اور اشارت النص کی تعریف صاحب منار نے جو کی ہے بالکل یہی تعریف ہے، ما اثبت الحکم بصیغتہ لا مع سوق الکلام لہ، بس وہاں تھا مع سوق الکلام لہ، اور یہاں ہے لا مع سوق الکلام لہ، اس کے لیے کلام نہیں چلایا جاتا۔ ما اثبت الحکم بصیغتہ لا مع سوق الکلام لہ۔ عام طور پر چاہے اصول شاشی میں ہو، نور الانوار میں اور یہاں حسامی میں بھی یہ چاروں دلالت ذکر ہوتی ہے، لیکن خود ان کی تعریف نہیں ہوتی۔ نام عبارت النص کا ذکر کیا جاتا ہے، تعریف حکم کا ہوتا ہے یا استدلال کا ہوتا ہے۔ عبارت النص کی تعریف، خود عبارت النص کیا ہے یہ تعریف تینوں نے نہیں لکھی۔ اسی طرح یہاں اشارت النص ہے، یہاں بھی جو مصنف نے اشارت النص کی تعریف یہاں کی ہے تو یہاں بھی حکم کی ہے، ما ثبت بنظم النص، ما ثبت بالنظم مثل الاولی،
مثل الاولی، جو نظم سے، تو یہاں ما سے مراد نظم نہیں ہے بلکہ یہاں ما سے مراد حکم ہے۔ اشارۃ النص ایک ایسا حکم ہے کہ جو نظم سے ثابت ہو پیرے والے کی طرح، جس طرح عبارۃ النص نظم سے ثابت ہوا، اسی طرح اشارۃ النص بھی وہ حکم ہے جو کس سے ثابت ہوتا ہے؟ نظم سے ثابت ہوتا ہے۔ اشارۃ النص بھی نظم سے ثابت، مگر عبارۃ النص میں کلام چلایا جاتا ہے، اور اس میں ہے کہ اس کے لیے کلام کو نہیں چلایا جاتا۔ اشارۃ النص کے لیے کلام کو نہیں چلایا جاتا، نہ ہی یہ مکمل طور پر اشارۃ النص کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ حکم جو نظم سے ثابت ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کلام چلایا جاتا ہے، نہ یہ کلام سے من کل وجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اشارۃ النص سمجھ میں آئے گی؟ اس کی حصے مثال ایسی دی ہے جیسے کوئی آدمی ایک آدمی کو دیکھتا ہے جس کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں دائیں بائیں جانب ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں یا جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھنا مقصود نہیں، دائیں اور بائیں جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا مقصود نہیں، مقصود جن کو دیکھنا ہے وہ ہے کل عبارت النص، جس کے لیے کلام چلایا جاتا ہے۔ تو جس کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے وہ کل عبارت النص، اور جو ان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں تو وہ بھی نظر آتے ہیں لیکن ان کا دیکھنا مقصود نہیں، اس لیے وہ کل اشارۃ النص ہے۔ وہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ اشارۃ النص کی طرح ہے۔ مصنف نے اس کی مثال دی ہے عبارت النص اور اشارۃ النص۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، للفقراء، فقراء کا، فقراء مہاجرین کے لیے جن کو ان کے مالوں سے بھی نکالا گیا اور اموال سے بھی نکالا گیا، ان کے لیے خمس میں سے حصہ مقرر کرنے، واجب کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اور ان فقراء مہاجرین کے لیے کہ جن کو ان کے مالوں سے اور دیار، اموال اور املاک سے نکالا گیا، گھروں سے نکالا گیا، ان کے لیے بھی خمس میں سے حصہ واجب ہے۔ یہ آیت ماقبل والی آیت پر یا سے ان سے بدل ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ شارح کہتے ہیں یہ آیت پہلی والی آیت وَلِذِي الْقُرْبَى پر یا تو عطف ہے یا اس سے بدل ہے یا اس پر بغیر حرف واو کے عطف ہے۔ وہاں ہے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یہاں بھی ہے للفقراء، تو للفقراء کا عطف یہ بدل ہے لذی القربہ سے، عامل کے تکرار کے ساتھ۔ وہاں بھی لام جارہ عامل ہے، یہاں بھی لام جارہ کیا ہے؟ عامل ہے، تو لام جارہ عامل کے ساتھ یہ ان سے بدل ہے، یا یہ اس پر عطف ہے بغیر حرف واو کے۔ اور مقصود اس آیت کے لانے سے خمس میں فقراء مہاجرین کا حصہ واجب کرنا مقصود ہے۔ یہ کلام اسی لیے لایا گیا تاکہ خمس میں ان کے حصے کو واجب کیا جائے۔ تو خمس کے واجب کرنے میں یہ آیت، مہاجرین کے لیے خمس کے واجب کرنے میں یہ آیت عبارت النص، اور اس عبارت النص سے، اس نص کے اشارے سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکل کر مدینہ منورہ آ گئے اور ان کے جو اموال وہاں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مال رہ گئے، املاک رہ گئے، گھر رہ گئے، دکانیں رہ گئی، ان پر چونکہ ان کے کفار نے غلبہ حاصل کیا، وہ غالب آ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، تو اس سے بطور اشارۃ النص کی بات معلوم ہو گئی کہ اگر کافر مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کر کے اس کو قبضہ کر لے
اور دارالحرب میں محفوظ کر لے یا منتقل کر دے تو کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کافر اس کا مالک بن جاتا ہے، کافر اس کا مالک اس لیے یہاں کیونکہ یہاں مہاجرین کو فقراء کہا گیا، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کی ملکیت جتنی بھی ان کے پاس مال تھے، املاک تھے، گھر تھے، دکانیں تھی، ان کی ملکیت ختم ہو گئی۔ معلوم ہوا مہاجرین جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر آ گئے تھے اور کافروں جو ان کے رشتہ دار تھے کافر تھے، انہوں نے ان کے اموال پر قبضہ کر لیا، تو اب ان کی ملکیت سے یہ مال نکل گیا اور کافروں کی ملکیت میں چلا گیا، اس لیے اللہ نے ان کو فقیر کہا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کی ملکیت زائل ہو، فقیر اس کو نہیں کہتے کہ جس کی قبضہ نہ ہو، جو قبضہ کرنے سے دور ہو، کیونکہ مال تو مکہ مکرمہ میں خود ادھر ہے تو قبضہ کر نہیں سکتے، تو قبضے سے دوری کو فقیر نہیں کہتے، بلکہ ملکیت کے ختم ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں۔ جب ملکیت کے ختم ہونے کو فقیر کہتے ہیں، نہ کہ قبضے کے دور ہونے کو، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ فقیر کہا گیا۔ یہی وجہ ہے، شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر میں نکلا ہے، لیکن ہے غنی مالدار ہے، ان کے اپنے علاقے میں ان کے مال اور املاک گھر موجود ہے، لیکن سفر میں نکلا ہے، تو قبضہ نہ ہونے کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے یہ غنی شمار ہوگا، اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر سال گزر جائے، اس لیے کہ ملکیت زائل نہیں ہوئی، قبضہ دور ہو گیا، قبضے میں نہ رہا تو ملکیت تو برقرار ہے۔ معلوم ہوا جس کو قبضے میں نہ ہو، قبضے سے دور ہو، تو وہ پھر بھی اس کی ملکیت ہی شمار ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ غنی شمار ہوتا ہے، وہ اس کو فقیر نہیں کہتے، فقیر اس کے کہیں گے جس کی ملکیت ختم ہو جائے۔ تو یہاں ان مہاجرین کو فقراء کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کے جتنے بھی اموال اور گھر تھے، املاک جتنے بھی تھی وہاں پر مکہ مکرمہ میں، کافروں کے تسلط اور غلبے کی وجہ سے اب وہ ان کی ملکیت سے نکل گئے اور ان کی ملکیت میں داخل ہو گئے، وہ مالک بن گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس آیت کے اشارۃ النص سے معلوم ہو گیا، اس لیے کہ ان کو فقیر کہا گیا۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مالک بننا ایک نعمت ہے، کسی بھی شے کا مالک بنے، یہ ایک نعمت ہے، اور نعمت کا حصول کسی معاصی سے نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کے مال پر غلبہ حاصل کرنا، قبضہ کرنا، یہ تو نافرمانی ہے، معصیت ہے، اور معصیت سبب نہیں بن سکتی کسی نعمت کے حصول کے لیے، اس لیے کافر غلبہ پانے کی وجہ سے بھی مالک نہیں بنیں گے، اور یہی فقراء، یہی مہاجرین اپنے اموال کے مالک رہیں گے، بلکہ قبضے سے صرف دور ہو گئے، وہ ان کا قبضہ نہ رہا۔ جب قبضہ نہ رہا، مالک بدستور ہے، تو سوال امام شافعی رحمہ اللہ پر یہ ہے، پھر ان کو فقیر کیوں کہا گیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو جو فقیر کہا گیا ہے مجازن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہاجرین بھی اپنے اموال اور املاک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کے قبضے سے دور ہونے کی وجہ سے، نفع نہ اٹھانے کی وجہ سے یہ کل فقیر ہو گئے، گویا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ تو ان کو جو فقراء کہا گیا حقیقتاً نہیں بلکہ مجازن ہے، ورنہ حقیقت میں یہ اپنے اموال اور املاک کے مالک ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کفار کو کہا گیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے۔ حالانکہ کفار بہرے تھے، کفار گونگے تھے، ان میں عقل نہیں تھی، تو پھر کیسے کہا گیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ نے ان کو یہ آنکھ، ناک، کان سب کچھ دیا تھا، زبان دی تھی، لیکن اس سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے تھا یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے،
یعنی حق دین میں اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کو گونگے، بہرے اور اندھے کہا۔ تو یہ مجازن ہے، یہ کیا ہے؟ مجازن، فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے، گویا کہ ان کی آنکھ، ناک، کان وغیرہ، زبان نہیں ہے، عقل نہیں ہے ان میں، حالانکہ عقل تو تھی لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو ان کو جو بہرے، گونگے اور آندھے کہا گیا اور بے عقل کہا گیا، یہ مجازن کہا گیا۔ اسی طرح ان کو جو فقراء کہا گیا، یہ مجازن ہے، کیونکہ یہ اپنے اموال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے ان کو فقراء کہا گیا، مجازن ہے۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، مجازن نہیں بلکہ حقیقتاً فقراء تھے، اور حقیقت پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو تو مجاز کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اس لیے یہاں ان کو جو فقیر کہا گیا، جب حقیقتاً یہ فقراء ہو سکتے ہیں، ان کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو ہم مجازن کیوں فقیر کہے؟ اس لیے ان کو جو فقیر کہا گیا یہ حقیقتاً ہے، یہ مجازن نہیں ہے، کیونکہ حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہے، تو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ مصنف نے کہا کہ یہ جو عبارت النص ہے اور اشارت النص ہے، یہ دونوں حکم کے واجب کرنے میں برابر ہے۔ اشارت النص بھی ایسا ہی حکم کو واجب کرتا ہے جیسے کہ عبارت النص ہے۔ جیسے عبارت النص سے کوئی حکم واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح اشارت النص سے بھی حکم کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب دونوں میں تعارض آ جائے تو پھر اس صورت میں عبارت النص کیا ہوتا ہے؟ عبارت النص اس صورت میں احق ہوتا ہے اور اقوا ہوتا ہے اشارت النص سے، اس لیے عبارت النص پر عمل ہوگا نہ کہ اشارت النص پر۔ عبارت النص اور اشارت النص میں جب تعارض آ جائے، اس کی مثال دی ہے جسے آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورتوں کے ناقص عقل اور ناقص دین کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انہن ناقصات عقل و دین، یہ عورتیں ناقصات عقل اور دین ہوتی ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ان کے دین کا کیا نقصان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تقعد احداہن فی قعر بیتہا شطر عمرہا، ان میں سے ایک اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہتی ہے، اپنے آدھی عمر بیٹھی رہتی ہے، لا تصوم ولا تصلی، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، اپنی آدھی عمر بیٹھی رہتی ہے۔ یہ روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، اگرچہ اس روایت پر بہت کلام کیا گیا کہ آیا یہ روایت ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ محدثین نے اس پر کلام کیا، بعض کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن بہرحال شارح نے، نور انوار والے نے اس کو ذکر کیا ہے مثال میں، اور شارحین اس کو لے آئے ہیں۔ یہ روایت عورتوں کے ناقص عقل اور ناقص دین بیان کرنے میں یہ روایت کیا ہے؟ عبارت النص، اور اس کے اشارے سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورت کے اکثر مدت حیض 15 دن ہے۔ اس روایت کے اشارت النص سے پتہ چل رہا ہے کہ عورت کے اکثر مدت حیض 15 دن ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عورت اپنی آدھی زندگی گھر میں بیٹھی رہتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے، آدھی زندگی۔ تو زندگی کا حساب تو سالوں سے ہوتا ہے، اور سالوں کا حساب مہینوں سے ہوتا ہے، تو یہ آدھا مہینہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، نماز ساقط ہو جاتی ہے اس سے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ حیض کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ معلوم ہو عورت کی اکثر مدت حیض
15 دن ہے۔ مہینوں کا حساب ہو تو 15، سال ہو جائے گا تو مہینوں سے حساب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کی زندگی کے جو آدھا زندگی ہوگی وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ معلوم ہو اکثر مدت حیض اس روایت کے اشارے سے پتہ چلا، یہ عبارت النص تو نہیں ہے، عبارت النص تو عورتوں کے ناقصات عقل اور دین ہونا بتانا ہے۔ دوسری روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام واکثرہ 10 ایام او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی فرمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقل الحیض للجاریۃ البکر والثیب 3 ایام ولیال